السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا، اما بعد۔ جب صبح ہوتا ہے تو سارے لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، یہاں تک کہ پرند چرند یہ سب اللہ کے فضل تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت تلاش کرنے کے لیے اپنے پیٹ میں کچھ بھرنے کے لیے صبح صبح نکلتے ہیں، اور یہاں تک کہ شام ہوتے ہیں واپس ہوتے اپنے گھروں کی طرف۔ اور کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو صبح نکلتے ہیں اور شام تک اپنے دامن کو کفر و شرک اور بدعات سے بھر کر گھر واپس آتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں اور پھر یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے یہ مجھے حاصل ہوا ہے۔ اور جب انہیں کچھ ملتے ہیں درباروں میں جاتے ہیں، نذر و نیاز کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، پھر شام کو آتے ہیں جب انہیں کچھ مل کر آتے ہیں آپس گھر میں، تو پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے جو مجھے ملا ہے۔ لیکن یہ سارے کے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت تلاش کرنے کے لیے صبح نکلتے ہیں، اور بعض شام کو واپس آتے ہیں تو دامن کو شرک سے بھر کر آتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا فضل، اللہ رب العالمین کی رحمت آپ کو حاصل ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت آپ پر باران ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنا فضل کرم آپ پر نازل کرے؟ ہاں، جب چاہتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے کچھ اسباب ہے، ہمیں وہ اپنانا ہوگا کہ جب صبح انسان نکلتے ہیں تو اللہ کی فضل و کرم سے، اللہ کی طرف سے انہیں ایسے بے شمار نعمت، بے شمار رحمتیں اترتی ہیں اس پر جو ان کو گمان ہی نہیں ہوتے۔ وہ کیا ہے؟ آئے حصول رحمت کی کچھ اسباب ہے، ہم اس کو ذہن نشین کریں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے نماز، 5 وقت نماز اگر آپ اللہ کے رسول کے طریقے پر اپنے افضل وقت پر آپ ادا کریں گے، 5 وقت نماز، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ادا کریں گے جو آپ پر فرض ہے سال یعنی حالان حول کے بعد، اور تیسرا چیز کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ جب یہ 3 کام ہم کریں گے تو لعلکم ترحمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر رحمتیں برسائیں گے۔ تو جب ہم سب سے پہلے کام جو نماز ہے اس کو ہم وقت پر ادا نہیں کرتے، دوسرا چیز وقت پر ادا کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کے طریقے پر ادا نہیں کرتے، اور پھر ہم جب یہی نماز، ہمارا اس نماز کے اندر کردار اللہ کے رسول کی طرح یا محمدی کردار نہ ہو تو کس طرح اللہ تعالیٰ پر اپنے رحمتیں برسائے گا؟ کس طرح رحمتیں برسائے گا؟ تو اس لیے عزیز بھائیو، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ یہ کام کرنا ہے، نمازوں کو 5 وقت نماز اپنے ٹائم پر ادا کرنا ہے، اور پھر اس نماز کو اللہ کے رسول کے طریقے پر، اپنے دادا پردادا پیر مرید کی طریقے کو چھوڑ دے۔ یہ کام نہیں آئیں گے، قیامت کا دن ہوگا۔ تو اس لیے جب ہم یہ کام کریں گے تو دیکھنا ناگہان ایسے رحمتیں اللہ تعالیٰ ہم پر برسائے گا جو ہمیں گمان نہیں ہوگا۔ اور دوسرا چیز کیا ہے رحمت کے حصول کے لیے؟ وہ ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب قرآن تلاوت کی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کان لگا کر سنو اس کو اور خاموش ہو جاؤ۔ پھر کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ
کیا فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن تلاوت کی جائے تو اس کو غور سے سنا کرو، غور سے سنا کرو اور خاموش رہو۔ ہمارا کردار کیا ہوتا ہے؟ جب قرآن تلاوت کی جاتی ہے تو ہم اپنے کانوں میں موسیقی کی آواز لگاتے ہیں، سنتے ہیں اور اپنے مگن میں رہتے ہیں۔ قرآن وہاں تلاوت ہو رہے، ہم اس کے ادب، اس کے احترام کے لیے خاموش ہوتے نہیں ہیں، اپنے آپس میں لگا رہتے ہیں۔ تو جب قرآن کی بے احترامی کرتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم قرآن اپنے زندگی کے اندر اثر انداز نہیں کرتے، قرآن پڑھتے نہیں، پورے سال ہوتے ہیں صرف رمضان کے مہینے میں ایک بار ہم قرآن کو دہراتے ہیں، پھر اس کے بعد بس خلاص۔ عزیز بھائیو، یہ کردار نہیں ہوگا ہمارا۔ جب یہ کردار ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم پر کیسے رحمتیں برسائیں گے؟ تو اس قرآن کو اپنے زندگی کے اندر، اپنے دین میں ایک وقت ٹائم نکالے، 10 منٹ کے لیے پورے دن کے اندر نکالے اور یہ اہتمام کریں۔ انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایسے رحمتیں برسائے گا جو آپ کو گمان ہی نہیں ہوگا۔ تو 2 چیزیں میں نے بتایا۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ 5 وقت نماز، زکوٰۃ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، جو اس کے اندر باتیں تھیں۔ دوسرا چیز فرمایا قرآن کو غور سے سننا یا قرآن کو تلاوت کرنا، اہتمام کرنا، اس پر تفکر، غور و فکر کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر رحمتیں برسائے گا۔ بہت سارے وجوہات ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس لحاظ سے بیان کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔